دوسری چیز جو قرآن و سنت پر غور کرنے سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ برکتوں کے اسباب کیا ہیں، برکتیں کن ذرائع سے حاصل کی جا سکتی ہیں، تو ان میں سے ایک بڑا ذریعہ جو ہے وہ صلہ رحمی ہے، دوسروں کی مدد کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ دیکھیں ہم پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کی نصوص اس پر موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں کہ جس آدمی کی جو عمر لکھ دی گئی اللہ کی طرف سے حتمی ہے، اور جو رزق جس کے نصیب میں تھا وہ لکھ دیا گیا تو وہ حتمی ہے۔ رزق اور عمر طے کر دی اللہ تعالیٰ نے، پیدا کرتے ہی سب کچھ، ساتھ ہی اس کی تقدیر بھی لکھ دی گئی کہ یہ کیا مال و دولت کیا کمائے گا۔ اب اس کے ذرائع بندے پر چھوڑ دیے کہ کیسے کماتا ہے، رزق اتنا ہی ہے جو نصیبوں میں لکھا ہوا ہے، اور عمر لکھ دی گئی کہ اس کی اتنی عمر ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جس سے آپ کو برکت کا مطلب سمجھ آئے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سرہ ان یبسط لہ رزقہ او ینسا لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے، جس کو یہ بات خوش کرے، جو یہ چاہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر میں طوالت ہو، اس کی عمر طویل ہو جائے اور اس کے رزق کے اندر اضافہ ہو جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے کام لے، اللہ اس کی عمر بڑھا دے گا، اللہ رب العزت اس کے نصیب میں جو رزق لکھا ہوا ہے وہ رزق بڑھا دے گا۔ جبکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اللہ نے اس کا رزق طے کر دیا، اللہ نے اس کی عمر طے کر دی، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا، اس کے دو مطلب ہیں اس حدیث کے۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، سوسائٹی اور معاشرے کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ درجہ بدرجہ خیر خواہی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو مال و دولت کے اندر اور عمر کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے، اور اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ عمر تو اتنی رہے گی، مال بھی اتنا رہے گا، لیکن اتنے ہی مال کے اندر اور اتنی ہی عمر کے اندر اللہ ایسی برکت عطا فرمائے گا کہ اس کی بظاہر اس کے پاس مال تو تھوڑا ہو گیا، بہت سارے لوگوں کے مقابلے میں اس کے پاس مال تھوڑا ہے، لیکن اس تھوڑے مال کے باوجود اللہ نے اس کی ساری ضرورتوں کو پورا کر دیا ہے، اللہ رب العزت نے اس سے بیماریوں کو دور کر دیا ہے، رب کریم نے اس کو زندگی کا کبھی زندگی میں کسی کا محتاج ہی نہیں کیا، تو ساری ضرورتیں اس کی اسی مال کے اندر پوری ہو رہی ہے۔ تو گویا کہ اللہ کی طرف سے مال تو اتنا ہی ہے، لیکن اس مال کے اندر اللہ اس کو ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ اس کی ساری ضرورتیں اسی کے اندر پوری ہو جاتی ہیں۔ اور عمر تو اس کی اتنی ہے جتنی اللہ کی طرف سے پہلے دن لکھ دی گئی، لیکن وہ اس عمر کے اندر وہ کارنامے انجام دیتا ہے کہ اتنی عمر ہونے کے باوجود وہ شخص ان لوگوں سے بھی بڑھ کر کارنامے انجام دیتا ہے جنہوں نے 60-70 سال سے بھی زیادہ، 80 سال، 90 سال اور 100 سال کی عمر پائی۔ ایسی بڑی مثالیں آپ کو دی جا سکتی ہیں۔ ملا جیون درس نظامی میں ان کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، 26 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، 26 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان کی لکھی ہوئی کتابیں
ان کے افکار اور نظریات کتنے پختہ ہیں، مختلف اصولوں پر کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ 26 سال کی عمر، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے، 204 میں فوت ہو گئے، 54 سال۔ میری عمر جو ہے راؤنڈ اباؤٹ اس وقت 54 سال ہے۔ تو اگر آپ غور فرمائیں تو یہ اصل میں جسمانی طور پر اگرچہ یہ کمزوری کا دور ہوتا ہے، جب آدمی 40 پلس ہوتا ہے، 50 سے آگے جاتا ہے، لیکن اس کا جو آئی کیو لیول ہے، اس کا جو ذہن ہے، اس کی جو عقل ہے، وہ عمر بڑھنے کے ساتھ تام ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ عقلی طور پر انسان کی جوانی کا دور ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب عقلی طور پر جوانی کی عمر کو پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا، 54 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ اور آپ اندازہ کریں کہ دنیا کا کتنا بڑا حصہ ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ کے مطابق جو ہے وہ اپنی عبادات کا اور مختلف جو تعبیرات انہوں نے کی ہیں دین کی نصوص کی، ان کو اختیار کرتا ہے۔ تو کتنا بڑا ہے، ایک بہت بڑے صحابی حضرت معاذ بن جبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل محض 32 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، طاعون امواس کے اندر 32 سال کی عمر میں فوت ہو گئے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ زندہ رہتے، اتنا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف قاضی بنا کے بھیجا۔ میں اگر ان کی سیرت پر بات شروع کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ اتنے زبردست ان کے فیصلے اور ان کی اپروچ کتنی زبردست تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی مواقع پر تعریف فرمائی اور اپنی زندگی میں ان کو یمن کا قاضی بنا کے بھیجا 32 سال کی عمر میں۔ کہا جاتا ہے، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اگر معاذ بن جبل زندہ رہتے اور وہ اتنی زندگی گزارتے جتنی عام آدمی کو ایوریج زندگی گزارتا ہے، تو اس امت کے اندر ان سے بڑا کوئی فقیہ نہ ہوتا۔ لیکن اس مختصر زندگی کے اندر بھی انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عمر کا طویل ہونا یہ اہم نہیں ہے، عمر کے اندر برکت کا ہونا یہ اہم ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ کسی کو جب ہم دعا دیں یا کسی سے دعا کے لیے کہیں تو ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ عمر میں، رزق میں برکت کی دعا فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اور اس کے رزق میں برکت ہو تو اس برکت کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آئے۔ جب یہ رویہ اختیار کرے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو برکتیں نصیب ہوں۔